وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو بھی ظلم کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے لکھا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب ہماری بہن ہے، وہ سسرال میں بہت زیادہ تنگ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب ان کے سسرال والے ہماری بہن کو بہت تنگ کرتے ہیں، بالخصوص جو ہماری بہن کے سسر ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہماری بہن کو گالیاں بھی دیتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو بھی بعض دفعہ وہ بہن کی وجہ سے گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قاری صاحب ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کوئی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سسر کو ہدایت دے دے۔ ہم بہن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میری بات کو ذہن نشین کر لو، لکھ لو۔ جس بندے کی بیٹی پریشان ہے نا دنیا میں، جو بندے کی بیٹی کا گھر، اپنے گھر میں بیٹی کو سکون نہیں ہے نا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے ان والدین کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، جوان تھے اس کے والدین، بیٹی کے دکھ کی وجہ سے وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے۔ بعض ایسے ہیں جو بیٹی کا دکھ لے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں سسرال والوں کی ظلم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں بس معاشرہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ اپنی بیٹی کو عزت دی جاتی ہے، جو دوسری بیٹی جو اصلی صحیح بیٹی جو ہے وہ بہو ہوتی ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ الاسلام مولانا شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے خطیب اسلام ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ ظلم ہو، کسی کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بہو پر سسر جو ہے وہ ظلم کرتا رہے اور اس کا جب ظلم کا وقت ختم ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ اس کو اس کی بد دعا ایسی لگے کہ اس کو زندگی میں یہ بد دعا، اس بیٹی کی بد دعا لگے اور زندگی میں اس کے ظلم اس نے کیے ہوئے تھے نا اس کو دے کے نہ مرنا پڑنا، دنیا میں اس کو ظلم کی سزا نہ مل جائے۔ مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑے عالم اسلام کے بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کراچی کا ایک آدمی ہے، بالکل قریب، ماضی کے قریب کی بات ہے، کراچی کا ایک آدمی تھا، وہ اپنی بہو پر بہت ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اپنی بہو کو مارا بھی کرتا تھا، طنز کیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، بہو کے بارے میں بہت عجیب بکواس کر دیتا تھا، لیکن بہو جو تھی نا وہ اس کو ابو جی کہا کرتی تھی، اور بہو اپنے سسر کے بارے میں کچھ نہیں کہتی تھی، بدتمیزی بد اخلاقی کچھ نہیں کرتی تھی، بس صرف ایک جملہ بولتی تھی۔ جب وہ گالی دیتا، جب وہ تنگ کرتا، جب وہ تنقید کرتا، جب وہ اپنی بکواس کرتا، تو بہو صرف اتنا کہتی، چلو اللہ تو انہوں پوچھے گا، چلو اللہ تو انہوں پوچھے، چلو اللہ تو انہوں پوچھے، بس یہ جملہ کہہ دیتی اور کچھ نہ کہتی۔ اللہ کی قسم مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اس کی ظلم کی اخیر ہوئی نا، جب اس کا مرنے کے قریب پہنچا وہ سسر، وہ ظالم سسر، جب وہ اپنے انجام کو پہنچا تو کیسے پہنچا؟ کچھ عرصہ قبل مرنے سے کچھ عرصہ قبل وہ پاگل ہو گیا۔ جب وہ پاگل ہوا بازاروں میں پھرا کرتا تھا، گالیاں دیتا رہتا، منہ سے بکواس کرتا رہتا، بک بک کرتا رہتا،
اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مارنا اس نے شروع کر دیا۔ سارا دن بازاروں میں پھرتا رہتا، گالیاں دیتا رہتا، بکتا رہتا، بکواس زبان سے نکلتا رہتا، اور جناب اپنے منہ کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر زور زور سے یہ تھپڑ مارتا رہتا، تھپڑ مارتا رہتا۔ اسی حالت میں وہ مارتا مارتا، اسی حالت میں ایسے ہی اس کو کئی سال پھرتا رہا، پھر اسی حالت میں وہ مر گیا۔ لوگوں نے بتایا، بتانے والوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ اس کو اس بیٹی کی بد دعا لگی، اس کو اس کی بہو کی بد دعا لگی۔ کتنے ایسے سسر ہیں، کتنے ایسے سسر ہیں جو اپنی بہو پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں بھائی، اللہ سے ڈر جائیں۔ میں اپنی بیٹی کو اس ویڈیو کے ذریعے سے، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یہی پیغام دوں گا، بھائی آپ صبر کریں انشاءاللہ۔ آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دنیا میں ذلیل ہو کر مرے گا۔ یقین کیجئے جو کسی کی بیٹی پر ظلم کرتا ہے نا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے نام پر کسی نے بیٹی دی ہے، اللہ کی مہمان آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھ سکتے، کم سے کم بیٹی نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم کسی کی بیٹی سمجھ کر اس کی عزت کیا کرو، کسی کی بیٹی سمجھ کر اس کی عزت کا خیال کیا کرو، کسی کی بیٹی سمجھ کر اس کا احترام کر لیا کرو کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری بیٹی میری ہے، کسی اور کی بیٹی جو میرے گھر میں آئی ہے اصل میں تو وہی بیٹی۔ اللہ جو بندہ یہ ظلم کرتا ہے نا، وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ سسر جو ہے، جو سسر ظلم کرتا ہے اپنی بہو پر، وہ آخر بالآخر ضرور اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔